حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے میں سب سے پہلے شہید کا نام علی الاوسط ہے. یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں اور حضرت حسین کے بھائی ہیں. یہ حضرت علی کے جو بیٹے ہیں علی الاوسط، کربلا کے پہلے شہید. آپ ذرا مطالعہ کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ حضرت علی کے بیٹے اور ان کی والدہ کا نام امامہ ہے. تو امامہ کون ہے؟ تو یہ امامہ رسول اللہ کی نواسی ہے. آپ پوچھیں گے ترتیب کیا ہے؟ کتب میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت حضرت علی المرتضیٰ کو اماں فاطمہ نے ایک بات کی تھی کہ علی، میں نے آپ کے چہرے پہ پریشانی دیکھی ہے، اگر تجھے مجھ جیسی صفات والی بیوی چاہیے تو میری جو بھانجی ہے نا، میری بڑی بیٹی کی بڑی بیٹی امامہ، اس سے شادی کر لینا. وہ میرے بچوں کے بارے میں بھی آپ کو ویسے مخلص نظر آئے گی جیسے میں ہوں. تو حضرت علی المرتضیٰ نے اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت امامہ سے نکاح کیا تھا. یہ حضرت امامہ حضرت حسن حسین کی خالہ زاد بہن بھی ہے اور ان کی اماں بھی ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے علی الاوسط کی والدہ ہے. کربلا کا پہلا شہید حضرت امامہ کا بیٹا ہے جو حضرت رسول اللہ کی بڑی بیٹی کا نواسا ہے، حضرت زینب کا. یہ علی الاوسط ہے. اگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پورے خاندان کا ذکر کریں تو بہنیں 4 ثابت ہوتی ہیں یہ، لیکن جو 3 بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں نا، وہ وجہ کچھ اور ہے. تو اسی لیے بغض کے اظہار میں باقیوں کا انکار کر دیں، لیکن انکار ہوتا نہیں ہے. کہاں تک انکار کریں گے؟ حضرت علی المرتضیٰ کا رشتہ بھی تو رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی نواسی سے ہے. اس رشتے میں ان کی اولاد بھی ہے، اولاد پھر میدان کربلا میں شہید کربلا بھی ہے. تو کہاں تک انکار کریں گے؟ جی نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. دلائل کو نہیں جھٹلایا جا سکتا، ایویڈنس کو نہیں آپ منہ پھیر سکتے. دلیل دلیل ہوتی ہے اور دلیل اپنی طاقت پہ کھڑی ہوتی ہے، اور اس دلیل کو ماننے پہ سامنے والا بندہ مجبور ہو جاتا ہے. اچھا، اس واقعات سے ہمیں کچھ سبق بھی ملتے ہیں. وہ سبق سسر اور داماد کے رشتے کے متعلق ہے. آج کل داماد اپنے سسروں سے ناراض رہتے ہیں اور کوئی سسر اپنے دامادوں سے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ سسر اور داماد کا اگرچہ کسی مسئلے میں کوئی مسئلہ اور کوئی پرابلم آ گیا ہو، گھر میں آ ہی جاتے ہیں، تو سسر کی وجہ سے اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے. اس سے بڑی اور بات کہاں ہوگی کہ کلمہ تک کبھی نہیں پڑھا تھا لیکن حضرت زینب کا حق نہیں کھایا، ان پہ کبھی ظلم نہیں کیا. اور جب بات ان کو طلاق دینے کی لوگوں نے آفر کر دی تو کہا زینب کے مقابلے میں باقی عورتوں کو لے آؤ، میں اس کی تول میں سمجھتا ہی نہیں ہوں. اتنا بڑا محبت اور پیار کا پیکج ہمیں یہاں سے سمجھ آتا ہے. ایک دوسری بات مزید یہ بھی ہے کہ جب سسر سے وعدہ کر لیا کہ میں نے انہیں بھیجنا ہے تو اس وعدے کو پورا کیا، اگرچہ ابھی کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، وعدے کو پورا کیا. تو سسر سے تعلق تو والد والا ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں نمبر 3، اگر داماد اچھا کام کرے تو سسر کو پھر اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے دل کھول کے. ایک حق ادھر بھی نظر آتا ہے نا، صرف ادھر نہیں ہے. تو داماد تعریف بھی اس کی کرے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی ہے، فرمایا حدثنی وصدقنی، بات بھی کی اور سچی کی، ووعدنی فوفی لی، وعدہ بھی کیا اور وعدہ پورا کر کے دکھایا. اور صرف اکیلے میں تعریف نہیں، برسر ممبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے. اور ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی جدائی ہو جائے خاوند بیوی میں اور وہ دوبارہ ملنا چاہیں تو ان کے ملانے میں کسی کے منہ پر تیوڑی نہیں آنی چاہیے. کیوں؟ تاکہ بچے ایک ماں باپ کے سایہ عاطفت میں پرورش پا سکیں، اولاد وہ ایک چھت تلے. اور ایک چیز مزید بھی سمجھ آتی ہے کہ بالفرض کسی وجہ سے جدائی بھی ہو گئی ہے تو والد کا تعلق اولاد سے تو ختم نہیں ہوا نا، بیوی سے ہوا نا. خاوند بیوی کا تعلق ٹوٹا ہے، اولاد سے تو نہیں ہوا. تو اگر والد ملنا چاہے اپنی اولاد سے تو والد ماں اور ماں کے گھر والے اسے منع نہیں کر سکتے. میں نے آج ایسے ظلم دیکھے معاشرے میں، بیوی کی دوسری جگہ طلاق کے بعد شادی ہو جائے نا تو دوسرے ہسبینڈ کہتے ہیں یا تو اپنے بچوں کو ملو تو لے جاؤ، نہیں تو پھر ملنے نہ آنا. بھئی یہ کیا مطلب ہے؟ یہ اس کی اولاد ہے، اس اولاد کا آپ نے ذمہ لیا ہے تو نہ کرتے نا آپ شادی والی شادی سے، کیا کہتے بیوہ سے شادی. تو یوں آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی اپنے خاوند کو روکا نہیں ہے جب وہ بچوں سے ملنے آئے ہیں.
اور صحابہ کرام نے بھی نہیں روکا، بس جہاں تک حضور پاک نے اجازت دی اس حد تک اجازت رہی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد ہیں۔ لقیط ان کا نام ہے، ابو العاص ان کی کنیت ہے، ربیع ان کے والد کا نام ہے، حالہ ان کی اماں کا نام ہے، اور رسول پاک علیہ السلام کے یہ داماد صحابی بھی ہیں، اور ان کی وفات اسی ماہ ذو الحجہ میں ہے، اور مدینہ طیبہ میں ان کی قبر ہے۔ میری دعا ہے اللہ پاک ہماری طرف سے انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی قبر پہ اللہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا